بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 4 عورتیں سردار ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سعادت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملی، یعنی آپ خاتون جنت ہیں۔ بچپن کا واقعہ ہے، ماں سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دوران تعلیم ماں سے پوچھا کہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بچپن ہی سے وہ نفاست آپ کی طبیعت میں تھی کہ مت پوچھیے۔ ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نپٹ لوں گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو سفیان کی سلوک کو نہ بھولنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب 15 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجا جانے والا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ تینوں اصحاب مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں، اور پھر آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ ان کی ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر جھکائے زمین کی طرف دیکھے جا رہے تھے، جیسے کہ کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو، شرم مت کرو، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ڈھال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ ڈھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ڈھال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ اس ڈھال کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ڈھال میں آپ ہی کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھال اور درہم لے جا کر پیش کیے اور ساتھ ہی تمام واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی، پھر ان درہم میں سے کچھ درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے دے دیے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو وہ 360 درہم تھے۔ ان تمام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سامان خریدا، ایک مصری گدیلہ جو کہ ریشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑی کا گدیلہ جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ عبائے خیبری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان لے کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اگر آج زندہ ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسی کوئی بھی نہیں، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔